اہم خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول 3 روپے 72 پیسے مہنگا، نئی قیمت 252 روپے 10 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 29 پیسے اضافہ، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 48 پیسے کمی کی گئی۔ مٹی کا تیل 62 پیسے سستا کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پیٹرول 3 روپے 72 پیسے مہنگا، نئی قیمت 252 روپے 10 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 29 پیسے اضافہ، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 48 پیسے کمی، مٹی کا تیل 62 پیسے سستا ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ برکس ممالک کو امریکی ڈالر کے متبادل کرنسی لانے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ ڈالر کے سوا کسی بھی کرنسی کی حمایت پر 100% ٹیرف لگایا جائے گا۔ ڈالر کے متبادل کرنسی کی حمایت کرنے والوں کو امریکی معیشت میں جگہ نہیں ملے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ برکس اتحاد کے اراکین ممالک عالمی مالیاتی نظام پر امریکہ کے غلبے سے تنگ آ چکے ہیں۔ برکس ممالک تجارتی مقاصد کے لیے اپنی کرنسی کے استعمال پر غور کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ برکس ممالک کو امریکی ڈالر کے متبادل کرنسی لانے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ ڈالر کے سوا کسی بھی کرنسی کی حمایت پر 100% ٹیرف لگایا جائے گا۔ ڈالر کے متبادل کرنسی کی حمایت کرنے والوں کو امریکی معیشت میں جگہ نہیں ملے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، مظاہرین کا مطالبہ۔ مشرق وسطی میں غزہ جنگ کے باعث خون کی ہولی جاری ہے۔ حماس کے رہنما جنگ بندی کے لیے مصر پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت لندن میں فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا یہ مطالبہ تھا کہ غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ مشرق وسطی میں غزہ جنگ کے باعث خون کی ہولی جاری ہے۔ حماس کے رہنما جنگ بندی کے لیے مصر پہنچ گئے ہیں، عالمی میڈیا کا دعویٰ۔ لبنان کے دارالحکومت میں سابق سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ حسن نصر اللہ کی جائے شہادت پر شہریوں کی بڑی تعداد کا خراج عقیدت۔ عالمی میڈیا بیروت کے مطابق بڑی تعداد میں خواتین کی حسن نصر اللہ کی تصاویر اور حزب اللہ کے جھنڈے اٹھا کر شرکت۔ عالمی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے حملے سے تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے پر لائٹس کا انتظام کیا گیا۔ لبنان کے دارالحکومت میں سابق سربراہ حزب اللہ حسن نصر اللہ کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ حسن نصر اللہ کی جائے شہادت پر شہریوں کی بڑی تعداد کا خراج عقیدت۔ بڑی تعداد میں خواتین کی حسن نصر اللہ کی تصاویر اور حزب اللہ کے جھنڈے اٹھا کر شرکت۔ شام دہائی کے بعد سامراجی قوتوں کے شکنجے میں ہے، جبکہ جھڑپیں چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 300 تک پہنچ گئی۔ شامی فوج اور دیگر گروپس کے درمیان خونی تصادم میں شدت آ چکی ہے۔ صدر بشام کا محل اور فوجی ہیڈ کوارٹر حملوں کی زد میں آ چکا ہے۔ ادلب شہر پر بشام الاسد رجیم کے 16 فضائی حملے ہوئے ہیں۔ روسی فضائیہ کی شام کے متعدد مقامات پر بمباری بھی کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شام دہائی کے بعد سامراجی قوتوں کی شکنجے میں ہے، جھڑپیں چوتھے روز میں داخل ہو چکی ہیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 300 تک پہنچ گئی ہے۔ شامی فوج اور دیگر گروپس کے درمیان خونی تصادم میں شدت بھی آ چکی ہے۔ صدر بشار الاسد کا محل اور فوجی ہیڈ کوارٹر حملوں کی زد میں آ چکا ہے اور ادلب شہر پر بشار الاسد رجیم کے 16 فضائی حملے ہوئے۔ روسی فضائیہ کی شام کے متعدد مقامات پر بمباری بھی کی گئی۔ انڈونیشیا کے پانچویں میں روکنا پناہ گزینوں کی کشتی کو حادثہ پیش آ گیا۔ اقوام متحدہ ایجنسی برائے مہاجرین کے مطابق کشتی پر سوار 100 پناہ گزینوں نے ریسکیو کر لیا ہے۔ کشتی پر 100 سے زائد افراد سوار تھے۔ پناہ گزینوں کو بحفاظت ساحل پر اتار لیا گیا، تاہم انہیں کہاں رکھا جائے گا یہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کشتی پر 100 سے زائد افراد سوار تھے۔ پناہ گزینوں کو بحفاظت ساحل پر اتار لیا گیا ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ انڈونیشیا کے پانیوں میں روہنگیا پناہ گزینوں کی کشتی کو حادثہ پیش آیا۔ اقوام متحدہ ایجنسی برائے مہاجرین کے مطابق کشتی پر سوار 100 پناہ گزینوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔
युगांडा में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 17 हो गई, 100 अफराद लापता, दर्जनों घर बह गए हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, मौसमियाती तब्दीली का तबाहकारियों से मुतासरा शहरों की मुश्किलात में इजाफा। युगांडा का मशरकी इलाका बारिशों से शदीद मुतासर हुआ। युगांडा में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 17, 100 अफराद लापता, दर्जनों घर बह गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। चेयरमैन बीसीबी मोहसिन नकवी का ये कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामला चल रहे हैं। कोशिश होगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वो हासिल किया जाए। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो, सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज्जत है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाए, भारत पाकिस्तान ना आए। जो फार्मूला बनेगा वो मुस्तकबिल के लिए मिसाल होगा। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहेगी।